اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اردو شعر پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اردو شعر پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ جو اپنے وقت کا فرعون تھا، شہر کے دیے کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ طبیب اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ اردو شعر تک جنگ کی کوئی بری خبر نہ پہنچے، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو صحیح بولتا تھا، جب بولتا تھا تو یہی بولتا تھا کہ آگے کی کیا خبر ہے، خبریں اچھی آ رہی ہیں۔ طبیب جو ہر وقت حاضر رہتا تھا اسے جواب دیتا اور اسے صدمے سے بچانے کے لیے کبھی کہتا مسلمان پچھتا رہے ہیں کہ وہ کسی دیو کو چھیڑ بیٹھے ہیں، کبھی کہتا فارس کی شہنشاہی ایک چٹان ہے، اس سے جو بھی ٹکرایا اس نے اپنا سر پھوڑ لیا، اور کبھی اس کی چہتی ملکہ یہ کہہ کر اس کا دل مضبوط کرتی، عرب کے بدو کسریٰ کے جاہ و جلال کی تاب نہیں لا سکے۔ ان تسلیوں اور ان حوصلہ افزا الفاظ کا کسریٰ اردو شعر پر دوائیوں کی طرح الٹا یہی اثر ہو رہا تھا کہ اس کی خاموشی نہ ٹوٹ سکی، اور اس کے چہرے پر اداسیوں کی پرچھائیاں کم ہونے کے بجائے گہری ہوتی گئیں۔ اس کی من پسند راقصہ نے اس کے سامنے حسین ناگن کی طرح اپنے جسم کو بہت بل دیے۔ اس نے اپنا جسم نیم عریاں کیا اور اردو شعر کے علیل چہرے پر اپنے عطر بے ریشم جیسے ملائم بالوں کو سایہ کیا، پھر ریا ہو کر رقص کی اداؤں سے کسریٰ کی روگی وجود کو سہلانے کے جتن کیے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے مورنی جنگل میں ناچ رہی ہو اور ناچ کا طلسم جنگل کی ہواؤں میں اڑتا جا رہا ہو۔ اس کی پسندیدہ مغطیہ جو اردو شعر کو محصور کر لیا کرتی تھی، اس کا سیر بھی رہ گیا۔ یہ راقصہ اور مغنیہ فارس کی حسن کی شاہکار تھی۔ فارس کا حسن تو کسریٰ کے حرم میں پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا۔ ان پھولوں میں ارد کھلی کلیاں بھی تھیں۔ اردو شعر نے کسی کو بھی قبول نہیں کیا۔ اس کے سرد جسم میں نوخیزہ جوانی کی تپش ذرا سی حرارت بھی پیدا نہ کر سکی۔ سب بیکار ہے، ملکہ نے بہرا کر اس بوڑھے شہید طبیب سے کہا، جس کے متعلق فارس کے کونے کونے تک مشہور تھا کہ اسے دیکھ کر موت منہ موڑ جاتی ہے۔ ملکہ نے روندی ہوئی آواز میں اسے کہا، کیا آپ کا علم اور تجربہ بھی بیکار ہے؟ کیا یہ محض ڈھونگ ہے؟ کیا آپ کسریٰ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نہیں لا سکتے؟ کون کہتا ہے آپ کی موت کا منہ موڑ دیا کرتے ہیں؟ زرتشت کی رحمتیں ہوں تجھ پر ملکہ فارس، بوڑھے طبیب نے کہا، نہ کسی کی اور تجربہ بھی بیکار ہے، کیا یہ نہ کسی آپ موت کا منہ موڑ دیا کرتے ہیں؟ زرتشت کی رحمتیں ہوں تجھ پر ملکہ فارس، بوڑھے طبیب نے کہا، نہ کسی کی موت میرے ہاتھ میں ہے، نہ کسی کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں زندگی اور موت کے درمیان کمزور سی ایک دیوار ہوں۔ موت کے ہاتھ اتنے مضبوط اور توانا ہیں کہ اس دیوار کو دروازے کے کوارٹر کی طرح کھول لیتے ہیں اور مریض کو اٹھا لے جاتے ہیں، اور میرا علم اور میرا تجربہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ محض الفاظ، ملکہ نے فرش پر بڑی زور سے پاؤں مار کر کہا، کھوکھلے الفاظ! کیا الفاظ کسی دکھیارے کا دکھ مٹا سکتے ہیں؟ کسی روگی کو روگ سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے کہ کسریٰ کے روگ کو جو چوس لیں؟ نہیں، بلکہ فارس طبیب نے بڑے تحمل سے کہا اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے ملکہ کے بازو کو پکڑا اور اسے بٹھا کر کہا، الفاظ کسی کے دکھ اور کسی کے روگ کو مٹا نہیں سکتے، البتہ دکھ اور روگ کی اذیت کو ذرا کم کر دیا کرتے ہیں۔
حقیقت کے سامنے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اور حقیقت اگر تلخ ہو تو عالم کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ یوں لگتے ہیں جیسے خزاں میں شجر کے زرد پتے گر رہے ہوں۔ سوکھے ہوئے ان پتوں کو پھر ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، ہم کسریٰ کو حقیقت سے بے خبر رکھ رہے ہیں۔ ملکہ نے کہا، میں انہیں رقص و نغمے سے بہلانے کی کب تک؟ بوڑھے طبیب نے کہا، ملکہ کسریٰ، تم کسریٰ سے اس حقیقت کو کب تک چھپاؤ رکھو گی؟ یہ رقص اور یہ نغمے اور یہ محفل جیسے نرم اور ملائم نوخیز جسم کسریٰ اور شیر کا دل نہیں بہلا سکتے۔ اگر کسریٰ صرف شہنشاہ ہوتے تو وہ اپنے آپ کو بڑے حسین فریب دے سکتے تھے، فرار کے بڑے دلکش راستے اختیار کر سکتے تھے، لیکن وہ جنگجو بھی ہیں۔ ان کے گھوڑے کے سموک نے زمین کے تختے کو ہلا ڈالا تھا۔ فارس کی اتنی عظیم شہنشاہی کسریٰ کے زور بازو کا حاصل ہے۔ اس شہنشاہی کو انہوں نے رومیوں کی طاقتور فوج سے بچایا ہے۔ کسریٰ نے لڑائیاں لڑی ہیں، بڑے خونہ ریزی مار کے لڑے ہیں۔ اب وہ جنگجو اور شیر بیدار ہو گیا ہے۔ اب رقص و نغمہ اور طلسماتی جوانیاں ان پر الٹا اثر کر رہی ہیں۔ اب وہ کسی راقصہ اور کسی مغنیہ کو نہیں، ہرمز کو ہلاتے ہیں، اندر ظاہر کی پوچھتے ہیں، بہبن جاذبیہ اور انوج شجاعت کو پکارتے ہیں، کہاں ان کے یہ صلات؟ تم انہیں کیا دھوکہ دو گے؟ کچھ نہیں، ملکہ نے آبھر کر کہا، کچھ بھی نہیں۔ اب ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کچھ تو بتائیں کہ میں کچھ نہیں سمجھ سکتی۔ کیا آپ مسلمانوں کو جانتے ہیں؟ یہاں چند عیسائی آئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی پراسرار طاقت ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور میں نے دیکھا ہے کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں ہم نے جن مسلمانوں کو آباد کر کے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور بندے اس کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس راز کو سمجھی ہو؟ ملکہ کسریٰ نہیں بزرگ طبیب، ملکہ نے جواب دیا، میں نہیں سمجھ سکی۔ بادشاہی تو ایک خاندان اور اس کے ایک فرد کی ہوتی ہے، اس کا نام انجام تم دیکھ رہی ہو۔ ملکہ کسریٰ طبیب نے کہا، آج وہ ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو انسانوں کا شہنشاہ سمجھتا تھا، بے بس اور مجبور اندر پڑا ہے اور اپنی بادشاہی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کا لشکر پسپا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان سپاہیوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک خاندان اور ایک انسان کی شہنشاہی کی خاطر اپنی جانیں دے، اور وہ جو ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں وہ بھاگتے ہوئے مر رہے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت تو ہے نہیں، پھر لڑیں کیوں؟ وہ تمہارے خزانے سے ماہانہ وصول کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان طبیب نے کہا، مسلمان کسی ایک انسان کے آگے جواب دہ نہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے امیر کا حکم مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی کم تعداد میں بھی طوفان کی طرح بڑھے آ رہے ہیں۔ ملکہ فارس عقیدہ اپنا اور مذہب اپنا ہوتا ہے۔ میں علم و تجربے کی بات کرتا ہوں۔ جب ایک خاندان اور ایک انسان اپنے آپ کو شہنشاہ بنا لیتا ہے اور انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی فوج کو بھی اپنے رعایا کو بھی تباہی کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتی، ملکہ نے کہا، میں سمجھنا نہیں چاہتی۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ کسریٰ صحت یاب ہو جائے۔ کچھ کرو بزرگ طبیب، کچھ کرو۔ کچھ نہیں ہو سکتا، ملکہ فارس طبیب نے کہا، کچھ نہیں ہو سکتا، صرف یہ خبر لے آؤ کہ مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال دیا گیا ہے، یا خالد بن ولید کو زنجیروں میں باندھ کر کسریٰ کے دربار میں لے آؤ۔
تو کس طرح اٹھ کھڑے ہوں گے؟ ایسی خبر کہاں سے لاؤں؟ ملکہ نے اگر میرے سالار شکست کھا کر زندہ آ جاتے ہیں تو ان میں ان کی ٹانگیں زمین میں گاڑ کر ان پر کتے چھوڑ دیتی۔ وہ سر جھکائے ہوا چل پڑی۔ ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا اور محل کے باہر رکا، بلکہ دوڑتی باہر گئی۔ محل کے باہر رکا، ملکہ دوڑتی باہر نہیں گئی۔ بوڑھا طبیب بھی اس کے پیچھے گیا۔ وہ ایک کماندار تھا۔ گھوڑے سے کود کر وہ ملکہ کے سامنے دوزانو ہو گیا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، چہرے پر صرف تھکن ہی نہیں، گھبراہٹ بھی تھی۔ کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ ملکہ نے پوچھا، اور شاہانہ جلال سے بولی، اٹھو اور فوراً بتاؤ۔ کوئی اچھی خبر نہیں، کماندار نے ہانپتی ہوئی آواز سے کہا۔ مسلمانوں نے پورا لشکر کاٹ دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر دریا خصیف کے کنارے اس طرح قتل کر دیا ہے کہ دریا میں خون چل پڑا۔ دریا خشک تھا۔ مسلمانوں کے سالار نے اوپر سے دریا کا بند کھلوا دیا تو بات کلی خون کا دریا بن گیا۔ تم کیوں زندہ واپس آ گئے ہو؟ ملکہ نے اس غضبناک آواز میں پوچھا۔ کیا تم میرے ہاتھوں کٹنے کے لیے آئے ہو؟ میں اگلی جنگ لڑنے کے لیے زندہ آ گیا ہوں، کماندار نے جواب دیا۔ میں چھپ کر اپنے لشکر کے قیدیوں کے ساتھ جسموں سے الگ ہوتے دیکھتا رہا ہوں۔ خبردار، ملکہ نے حکم دیا، یہ خبر یہیں سے واپس لے جاؤ۔ شہنشاہ فارس یہ خبر سننے کے لیے زندہ ہیں۔ اور دشیر کی آواز سنائی دی۔ ملکہ نے اور طبیب نے دیکھا اور دشیر ایک ستون کے سہارے کھڑا تھا۔ وہ بڑی حسین اور نوجوان لڑکیوں نے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں آؤ، اس نے کماندار کو حکم دیا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کوئی آیا ہے۔ کہو، کیا خبر لائے ہو؟ کماندار نے ملکہ اور طبیب کی طرف دیکھا۔ ادھر دیکھو، دشیر نے گرج کر کہا۔ بولو۔ ملکہ نے لپک کر اس کا سر اوپر اٹھایا۔ بوڑھے طبیب نے اس کے نبض پر انگلیاں رکھی۔ ملکہ نے طبیب کی طرف دیکھا۔ طبیب نے مایوسی سے ساری لایا۔ فارس قصہ اور دشیر سے محروم ہو گیا ہے۔ طبیب نے کہا۔ محل میں ہڑبونگ مچ گئی اور دشیر کی لاش اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گئے، جہاں اس نے کئی بار کہا تھا کہ عرب کے ان لٹیرے بدوؤں کو فارس کی سرحد میں قدم رکھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے اسی کمرے میں ولید کے بیٹے خالد اور حارثہ کے بیٹے مسنہ کو زندہ یا مردہ لانے کا حکم دیا تھا۔ اپنے حکم کی تعمیل سے پہلے ہی اس کمرے میں اس کی لاش پڑی تھی۔ وہ شکستوں کے صدمے سے ہی مر گیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ لڑنے والے لشکر تک کس طرح کی موت کی خبر نہ پہنچے۔